آج یہ ایف بی آر کی کوئی میٹنگ تھی تاجران کے ساتھ، جس میں ایک بزرگ تاجر نے اچھی خاصی کلاس لی ایف بی آر کے افسران کی. اور ہاں، وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ ہم کس چیز کا ٹیکس دیں. جو اس وقت پوزیشن چل رہی ہے، ماچس سے لے کے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ماچس سے لے کے باتھ روم کے صابن تک، ٹوتھ پیسٹ تک، ہر ایک چیز پہ تو آپ ہم سے ٹیکس لے رہے ہیں. ایون آپ ہوٹل میں چلے جائیں، کھانا کھائیں، وہاں پہ بھی اگر 3000 کا بل ہے تو 3000 میں سے 400-500 روپے ٹیکس کٹ جاتا ہے. تو ٹیکس اگر باہر کے ملک لیتے ہیں تو وہ ٹیکس اس لیے لیتے ہیں، اور لوگ شوق سے دیتے بھی ہیں کہ ان کو ان کے بینیفٹ ملتے ہیں. آپ امریکہ، کینیڈا، یورپ جیسے ملکوں میں جب آپ کی عمر 60+ ہو جائے تو آپ کو ٹھیک ٹھاک اسٹیٹ کی طرف سے اتنے پیسے ملتے ہیں جس میں آپ کا بڑھاپا بڑے سکون سے کٹ سکتا ہے. یہاں کیا ہے، یا تو دن دیہڑے آپ سے پسٹل کے زور پہ موبائل چھین لیا جاتا ہے، سیکورٹی آپ نہیں دے سکتے، پانی آپ نہیں دے سکتے، بجلی آپ نہیں دے سکتے، گیس آپ نہیں دے سکتے. ہر بجلی، گیس، ہر یوٹیلیٹیز کے اس میں آپ ٹیکس بھی لے رہے ہیں، لیکن آپ دے کچھ نہیں سکتے، نہ دے سکتے ہیں، نہ دیں گے. اور اگر آپ کا یہ خیال ہے، میرا تو چونکہ معاشیات میں نے پڑھی نہیں ہے، اتنا زیادہ تجربہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا یہ خیال ہے، یہ جو ٹیکس کلیکٹر ہیں ان سے عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح ٹیکس بڑھانے سے اور ٹیکس ہر ایک چیز پہ ڈالنے سے خزانہ بھر جائے گا، تو یہ آپ کی خام خیالی ہے، یہ خواب ہے آپ کا. میرے حساب سے آپ کا ریونیو تب جنریٹ ہوگا جب اس ملک کی ایکسپورٹ بڑھیں گی. اگر پاکستان آزاد ہونے کے شروع میں، آزاد ہونے کے کچھ سال بعد جرمنی کو قرضہ دے سکتا ہے تھا یا قرضہ دیا تھا، تو اس وقت پاکستان سے بہت زیادہ پٹسن یعنی کہ کپاس باہر جاتی تھی، بنگلہ دیش سے ٹنوں کے حساب سے مچھلی باہر جاتی تھی. اس لیے جو ہے نا، لوگوں کو ریونیو آتا تھا، ڈالر آتے تھے. اب ڈالر تو آپ ملک سے سارے باہر بھیج رہے ہیں، تو جب تک ملک میں ڈالر نہیں آئیں گے تو آپ کا خزانہ کبھی نہیں بھرے گا، اور اسی طرح آپ عوام کی کھال اتارتے رہیں گے. تو خدا کے لیے اس ملک پہ رحم کریں. کچھ آپ بھی سوچیں کہ یہ ٹیکس اس طرح نہیں خزانہ بھرے گا، اس طرح لوگوں سے ہر ایک چیز کے اوپر ٹیکس لینے سے. آپ کو کچھ آسانیاں پیدا کرنی ہوگی تاکہ لوگ ایکسپورٹ کریں اور ان میں تکلیف نہ ہو. جب چیزیں ایکسپورٹ ہوں گی، باہر جائیں گی، تو اس کے بدلے ریٹرن آئے گا، ریٹرن میں ڈالر آئیں گے، اور تب جا کے جو ہے نا آپ کا خزانہ فل ہوگا. تو سمجھ نہیں آتی، اتنے پڑھے لکھے ہونے کے باوجود آپ لوگ کیوں عقل کے اندھے ہیں. بالکل آپ کی عقل کے اوپر پٹی پڑ گئی ہے. یہ تو صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ اس ملک کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، باہر کے ایجنڈے پورے کر رہے ہیں، اس ملک کو اسی طرح مقروض رکھنا چاہتے ہیں. خدا کے لیے کچھ سوچیں. اللہ حافظ.